DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا عرب نیوز کو انٹرویو کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو نتائج دہائیوں پر محیط ہوں گے۔ مجھے امید ہے پانی بند نہیں کرے گا۔ اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو دنیا ان کو دیکھے گی۔ ذہنی طور پر مفلوج ہی 24 کروڑ سے زائد لوگوں کا پانی روکنے کا سوچ سکتا ہے۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے کو یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا۔ کوئی بھی پاکستان کا پانی روکنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان کی مسلح افواج پیشاور ہیں۔ ہم اپنے کیے گئے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پاک فوج سیاسی حکومت کی ہدایات کو حرف بہ حرف مانتی ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمارا رد عمل ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ ہمارا رد عمل صرف ان پوسٹوں تک ہوتا ہے جہاں سے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ چھٹا طیارہ میراج 2000 ہے۔ ہم مزید بھی تباہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل 3 روزہ دورے پر چین پہنچیں گے۔ چینی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال اور اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کا حصہ ہے، جبکہ دورہ پاکستان چین شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا آغاز ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو۔ قلعہ عبداللہ سے گلستان بازار میں جبار مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ لیگی ذرائع کے مطابق دھماکے سے جبار مارکیٹ میں متعدد دکانیں گر گئی ہیں۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قلعہ عبداللہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ گلستان بازار میں جبار مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق دھماکے سے جبار مارکیٹ میں متعدد دکانیں گر گئی ہیں۔ دھماکے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ دھماکہ کس نوعیت کا ہے اور کس وجہ سے ہوا۔ فی الحال کی اطلاعات کے مطابق قلعہ عبداللہ میں گلستان بازار ہے جہاں جبار مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ لیوی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور لیوی ذرائع کے مطابق دھماکے سے جبار مارکیٹ میں متعدد دکانیں گر گئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے ہیں حسن علی کوئٹہ سے۔ جی حسن علی، کیا صورتحال ہے؟ اب تک کی کیا اپڈیٹس ہے؟ ہاں جی بالکل، قلعہ عبداللہ کا علاقہ ہے گلستان جس میں دھماکہ ہوا اب سے کچھ دیر قبل، جس کے نتیجے میں اپسی قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 3 افراد اب تک کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہ دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں اپسی قلعے کی جو دیواریں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں جو مارکیٹ ہے ان کے اندر جو دکانیں ہیں انہیں بھی نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیے گئے، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ پولیس کے مطابق دھماکہ جو تھا وہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ دھماکے کے بعد پولیس میں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں رہنے کے بعد شواہد اکٹھے کر کے واقعے سے متعلق تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ حسن علی۔ پاکستان نے تاریخی فتح پر بھارتی جارحیت اور جھوٹ کو بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈوزیر میں آپریشن بنیاد مرصوص میں تاریخی کامیابی، پہلگام فالز فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالز فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیر کا حصہ ہیں۔ ڈوزیر کے متن کے مطابق پاکستان امن کا علم بردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے پہلگام فالز فلیگ کے فوری اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ ہم تو جیتے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ آزمائش میں ہر پاکستانی اپنی جان و مال پاکستان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہید سرخرو ہیں۔ یہ دھرتی ہے تو ہم سب ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں افسران اور جوانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کی جانب سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔ دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ الحمدللہ ثابت ہو گیا افواج پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مزید کہا کہ عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر دشمن کو ناکامی سے دوچار کیا۔ معاشی میدان میں بھی دشمن کو شکست دیں گے۔ وہ لاہور میں اظہار تشکر ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने बता दिया हमारा दिफा मजबूत है, अब पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाने की कोशिश करना होगी। भारतीय डायरेक्टर ने कोशिश की कि किस तरह मिले, लेकिन हमें कामयाबी हुई। राना सनाउल्लाह बोले, अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना था कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम होना चाहिए। अवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि भारत का खित्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। भारतीय जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। जहां जहां साजिश की कोशिश होगी वहां 10 मई होगी। हमारी इंटेलिजेंस को पता था भारत क्या क्या करने वाला है। मजीद कहा कि भारत की जानिब से मसाजिद और शहरी आबादी पर हमला किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने जवाब वहां दिया जहां से हमला हुआ। वो कराची आर्ट्स काउंसिल में खिताब कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अमेरिका पहले दूर खड़ा था, भारत की पिटाई शुरू हुई तो ट्रंप सामने आ गया। ये इंसानियत के लिए नहीं, मोदी को बचाने आए हैं। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में पूरी कुव्वत के साथ सामने आ गया। इख्तलाफात के बावजूद हमने हुकूमत की हिमायत की। आप दुनिया की तागूती कुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं। मजीद कहा, गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठानी होगी। आए इसराइल की मसनूआत का बॉयकॉट करें और हक़ खुद इरादियत कश्मीर के लोगों को दिया जाए। और चीन में सुपर मिनी ट्रक की तकरीब रोनुमाई, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शिरकत। हुकूमत सिंध और चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान किया गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हैं। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फायदा होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफ़ती रवाबत पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफ़त और तारीख़ में जुड़े हुए भाई हैं। केपी हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नजर हो गया है। 8 माह कबल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सोलर पैनल मंसूबे का ऐलान किया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मंसूबे केपी के C1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर जारी कर दिए गए। केपी हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा 2 अरब रुपए की कमीशन की नजर हो गया। केपी हुकूमत की तमाम कारकर्दगी सिर्फ बयानात और बड़कों तक महदूद है। विफाक से केपी हुकूमत को दिए फंड्स का ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी भी मौजूद थे।